ناظرین، خالد اقبال کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، چند دن پہلے میں نے اپنی 2 ویڈیوز جو ہے نا وہ اپلوڈ کی تھی، جس میں نے ذکر کیا تھا کہ دنیا میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور جو آج کے دوست ہیں ممکن ہے کہ کل وہ دوست نہ ہوں، اور جو کل دشمن تھے وہ آج یا کل کے دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ اور میں نے سجیشن دی تھی کہ ہمیں سیلف ریلائنس پالیسی کی طرف جانا چاہیے، کہ ہر چیز خود بنانے کی کوشش جو ہے نا وہ کرنی چاہیے۔ اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی تھی کہ سعودی عربیہ نے چند ماہ پہلے پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کو ملیشیا میں جو کانفرنس ہو رہی تھی اس میں شرکت کرنے سے منع کر دیا، اور اس وقت یہ کہا کہ جی اگر آپ نے شرکت کی، دیٹ واز اے تھریٹ، کہ اگر آپ نے شرکت کی تو ہم نے جو آپ کو ادھار دیا ہوا ہے وہ واپس لے لیں گے، اور جو ہم نے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ جو ہے وہ تیل دینے کا وعدہ کیا ہے وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا، اور پھر یہ ہے کہ ہم آپ کی لیبر بھی واپس کر دیں گے۔ تو وزیر اعظم جو کہ مشہور ہیں کہ وہ پریشر نہیں لیتے، ان کو بھی قومی مفاد میں یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ کانفرنس جو کہ ان کی تجویز پہ بلائی گئی تھی اس میں شرکت نہ کرے۔ یہ بحیثیت قوم ہمارے لیے ایک انتہائی بے عزتی کی، ہزیمت کی بات تھی۔ اب میں پھر چند دنوں سے سن رہا ہوں میڈیا کے اندر یہ خبریں جو آ رہی ہیں کہ چین نے ہمیں $1 ارب دیے ہیں، کیونکہ سعودی عربیہ نے ہمیں ڈیمانڈ کیا ہے کہ جو میرے $3 ارب ہیں وہ جلدی سے واپس کریں۔ تو چین سے پیسے لے کے ہم نے سعودیہ کو دیے ہیں، اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ باقی جو $2 ارب ہیں وہ بھی ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ارینجمنٹ کر کے اس کو واپس کریں۔ یہ اقوام عالم میں سعودیہ نے دوسری مرتبہ پاکستان کی جگ ہنسائی جو ہے نا وہ کی ہے، لیکن مجھے ذرا بھی یہ حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ میں ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ سعودیہ کا رویہ جو ہے وہ کیوں چینج ہوا ہے؟ پہلا جو بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ ماضی میں ہمارے ایسے حکمران رہے جنہوں نے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ نہیں بنایا، بلکہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ذاتی فائدے حاصل کرتے رہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا تھا کہ سعودی عربیہ جب بھی کوئی حکم دیتا تھا کہ جی ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو فوری طور پہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کر دی جاتی تھی۔ اب دوسرا جو ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے، اور ماشاءاللہ ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں تینوں، آرمی، ایئر فورس اور نیوی، یہ پاکستان میں انتہائی پروفیشنل اور ٹرینڈ فورسز سمجھی جاتی ہیں، اور سعودی عربیہ پاکستان کو اپنے انڈر تھمب رکھنا چاہتا ہے تاکہ جب ضرورت پڑے میں پریشرائز کر کے ان کی فورسز کا استعمال بھی کر سکوں۔ تیسری بات جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایران کے ساتھ تعلقات نارملائز ہو رہے ہیں اس سے سعودیہ جو ہے نا وہ بہت ناخوش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایران کے ساتھ جیسے بھی ہمارے ماضی میں تعلقات رہے ہیں، لیکن ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہی رکھنے چاہیے۔ ہم نے بہت قربانیاں دینے کے بعد بھی یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم ایران کے ساتھ تعلقات اچھے کرتے ہیں، اور اس وقت ایران بھی چاہ رہا ہے، کیونکہ جو دنیا کے اندر تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کی یہ ڈیمانڈ ہے، اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے
کہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات جو اچھے ہوں. ہمارا چائنا کے ساتھ جو سی پیک کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے، اس میں بھی ایران جو ہے نا شامل ہو رہا ہے، تو یہ ایک قسم کا ہمارا پارٹنر بن جائے گا. اس سے بھی سعودی عربیہ خوش نہیں ہے. تیسری وجہ جو ہے، جو ہمارے ترکی کے ساتھ تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں، اس سے سعودی عربیہ جو ہے نہ صرف پریشان ہے بلکہ خوف زدہ ہے. اور میں جب چیزوں کو ڈیفرنٹ ایونٹس کو اور ایپیسوڈز کو رکھ کے ان کا انالیسس کرتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ لوزان ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی سعودی عربیہ کی نبض پہ سوار ہے. اس کے بارے میں ناظرین تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ 1913 میں ترکی کے ساتھ چند دوسرے ممالک کا معاہدہ ہوا تھا، اور انہوں نے ترکی کی جو پریزنٹ باؤنڈریز ہیں ان کو جو ہے وہ تسلیم کیا تھا، لیکن ترکی پہ بہت سی پابندیاں بھی لگا دی تھیں. اور ان میں سے ایک بڑی پابندی جو تھی وہ یہ تھی کہ ترکی اپنے ہی ملک میں سے تیل نہیں نکال سکتا. یہ معاہدہ 2023 میں ختم ہو رہا ہے، جس میں کہ 3 سال ہیں. تو اس کے بعد ترکی جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر تیل نکالنے کی بلکہ پلاننگ کیے بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، اور اس وقت ہو سکتا ہے، بلکہ ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے کہ ترکی یہ ڈیمانڈ کرے گا سعودی عربیہ سے کہ مکہ اور مدینہ کا کنٹرول اسے دیا جائے، جیسے کہ پہلے ان کے پاس ہوا کرتا تھا. اس سے بھی سعودی عربیہ بہت پریشان ہے. ایک اور نقطہ جو کہ بڑا اہم ہے، اور آپ نے چند دن پہلے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ ٹویٹ سنا ہوگا، اور اس کے بعد خبروں میں بھی آیا کہ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ حامی بھر لی ہے، اور اب صرف کاغذی کارروائی جو ہے نا وہ باقی رہ گئی ہے. یو اے ای پاکستان کی بغل میں واقع ہے. جب اسرائیل یو اے ای میں آ کے سفارت خانہ وغیرہ کھولے گا تو یہاں پھر وہ لمبا بیٹھے گا. ٹھیک ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک کنسرن ہے. یہ اب سعودی عربیہ پاکستان سے یہ چاہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ اسرائیل سے بات چیت جو ہے وہ سٹارٹ کرے، اور وہ پریشرائز کر کے پاکستان کو اپنی یہ باتیں جو ہیں وہ منوانا چاہتا ہے. ناظرین، پاکستان کو سعودی عربیہ کا یہ جو بیہیویئر ہے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بہت سے اینکر حضرات اپنے پروگرامز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آرمی چیف ادھر جا رہے ہیں جنرل بادشاہ، اور جتنا ڈیمیج ہو چکا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ ڈیمیج نہیں ہو چکا، یہ ایک بہترین اپرچونٹی پاکستان کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ سعودی عربیہ نے بہت اپروپریٹ ٹائم پہ آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، آپ سیلف ریلائنس کی طرف جائیں. جتنی دیر تک آپ کے پاس دنیا کو دینے کے لیے کوئی یونیک چیز نہیں ہوگی، اتنی دیر تک آپ فاسٹلی چینجنگ ورلڈ میں آپ کا کوئی مقام جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور میں حکومت سے یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا، بلکہ انسسٹ کروں گا کہ آپ یہ چندہ مانگنے کی روش جو ہے یہ ختم کریں، اور جو بھی فیصلے کریں، اور خاص طور پہ دوسرے کنٹریز کے ساتھ، وہ رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کو سامنے رکھ کے ایکول بیس پہ جو نا بات چیت کریں. کسی کے نیچے لگ کے نہیں جیا جا سکتا. اور میں پاکستانیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں.
آپ اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ سرکاری ملازمت کر رہے ہیں، پرائیویٹ اداروں میں ملازمت کر رہے ہیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اپنا فرض، اپنا کام جو ہے وہ نہایت ایمانداری سے ادا کریں۔ گورنمنٹ کو جہاں جہاں ٹیکس کی ضرورت ہے وہ گورنمنٹ کو ایمانداری سے ٹیکس دیں، اور گورنمنٹ سے بھی میں کہوں گا کہ وہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ انتہائی ایمانداری سے ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری پہ خرچ کریں۔ اور لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ مٹیریلسٹک مائنڈ نہ رکھیں، سادگی اپنائیں، کفایت شاری سے کام لیں، تاکہ اس مشکل وقت سے ہم نکل جائیں۔ عوام جو ہے وہ ساتھ دے گی گورنمنٹ کا، تو پھر گورنمنٹ جو ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ برابری کے پہ آ کے بات چیت جو ہے نہ کر سکتے گی، پھر ہماری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ عزت ہوگی۔ تو ایک اور میری سجیشن جو ہے نا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ہوگی کہ برائے مہربانی ایک بہت ہی اچھا سا تھنک ٹینک بنا دیں، جو کہ پوری دنیا میں جو چینجز آ رہی ہیں ہر لحاظ سے، وہ سائنٹیفک چینجز ہوں، اکنامک چینجز ہوں، پولیٹیکل چینجز ہوں، ان پہ نظر رکھے اور دیکھے کہ ہمارا اس کے اندر کیا رول ہے یا ان چینجز کا ہمارے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا، اور وہ فوری طور پہ گورنمنٹ کو سجیسٹ کرے کہ ہمیں اس دنیا میں عزت کے ساتھ جینے کے لیے ایسے میئرز جو نا وہ لینے چاہیے۔ ناظرین، میں بہت جلدی ایک ویڈیو لے کے آپ کے پاس آؤں گا جو کہ سیلف ریلائنس پہ ہوگی، اور اس میں میری سجیشنز ہوں گی سب کو کہ ہمیں سیلف ریلائنس کی پالیسی اپنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلدی ملیں گے۔